الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد. آگے امام بخاری الرحمن باب بادہ باب قول اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی اس قول پر باب بادہ ہے ان یصالح بینہما صلحا والصلح خیر. باب سورہ نساء میں اللہ کا یہ فرمان کہ اگر میاں بیوی صلح کر لیں تو صلح ہی بہتر ہے. اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ جب معاملہ الجھتا ہے تو حاکم کے پاس جاتے ہیں اور حاکم فیصلہ کرتا ہے تو اس سے بہتر کہ صلح کر لیں، اس لیے کہ صلح میں جو پیار محبت کے چانسز ہیں وہ فیصلے میں نہیں. دوسری بات، میاں بیوی بھی ایک زندگی کے دو برتن ہیں، اس لیے یہاں بھی کھٹ پٹ ہونے کے پورے چانسز ہیں. کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہ صاحب میں بیوی کے ساتھ 50 سال زندگی گزار لیا لیکن کبھی ہمارے درمیان کھٹ پٹ نہیں ہوا، ایسا نہیں ملتا. اور اگر ہے تو پھر صبح ہو جائے کہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، ایسا نہیں. ضرور ہونا ہے، یہ نیچر ہے، لیکن آگے ہے کہ پھر اس کو ہوا نہ دیا جائے. بہتر ہے کہ صلح کر لیا جائے، نرم گرم کر لیا جائے. اور آدمیوں کے لیے بہتر آدمی ہوتا ہے نا جس کی بہترین زندگی شادی کی گزرتی ہے. ورنہ اکثر تو لوگ کیا ہوتا ہے گھروں کے باہر ٹائم پاس کرتے ہیں. ٹائم کہاں گھروں کے پاس پھاڑ رہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ چل رہا ہے، اس لیے ٹائم باہر پاس ہو رہا ہے. بہترین میاں بیوی کی زندگی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو آدمی اپنے بیوی سے لڑتا نہیں، اس کی زندگی بہتر گزرتی ہے. جو لڑنا سیکھ لیا نا کبھی بھی اس کی زندگی بہتر نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی مائی کلام بیوی سے لڑ کے جیت نہیں پاتا. کیونکہ وہ آدمی جو عورت کی فطرت کو سمجھ گیا، نیچر کو، وہ کبھی ان سے نہیں الجھے گا. پتہ ہے عورتیں ٹیڑھی پھسلی سے پیدا ہوتی ہیں، ٹیڑھا پن ان کی فطرت ہے. اگر آپ لڑ جھگڑ کے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی. تو یہ کہ اگر کبھی ہو جائے پھٹے اور ہونا ہی ہے تو صلح کر لو، نرم گرم کر لو. بہترین میاں بیوی ہوتے ہیں جن کی بہترین انجوائے والی زندگی ہوتی ہے. کہ اگر محترم کی بی پی ہائی ہوئی تو محترمہ ڈاؤن ہو جائے، یا محترمہ کا پریشر ہائی ہو گیا تو محترم ڈاؤن ہو جائے. یہ جن کے اندر خوبی آتی نا بہت بہترین زندگی ہوتی ہے. اور جو شوہر کے ساتھ میں تو شوہر ہوں، میں حاکم ہوں، میں کیسے سنوں، تو پھر صاحب زندگی پھر آپ کو سننا، آپ کی بات نہیں کریں. تو کہنا یہ چاہتے کہ میاں بیوی کے اندر اگر جھگڑے ہو جائے تو ٹھیک ہے، آخری ہے، عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپس میں صلح کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے. حدیث نمبر 3694 عن عائشہ رضی اللہ عنہا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قالت. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کیا وَالرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كِبْرًا أَوْ غَيْرًا. یعنی وہ آدمی جو اپنی بیوی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ پسند نہ کرتا ہو، یعنی بیوی کی زندگی ہے اور اس کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو کہے کبرن، مثال کے طور پر بیوی بوڑھی ہو گئی اور آدمی جوان ہے. اب یہ سمجھے کہ چلو اس بوڑھی عورت سے میں طلاق دے کے چھٹکارا لے لوں، کوئی دوسری شادی کر لوں. ساتھ ہی آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ عورتوں کے اندر بڑھاپا جلدی آتا ہے، مرد جلدی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے بوڑھا آدمی بھی اپنے آپ کو بوڑھا کہلانے کو تیار نہیں ہوتا. 60 سال آدمی کو پکڑو اور کو صاحب آپ تو بوڑھے ہو گئے، نہیں ابھی میں بوڑھا نہیں ہوں. بوڑھا آدمی ہوتا نہیں ہے جلدی. اور شرعی طور پر دیکھیں گے نا ٹھیک ہے بڑھاپا آتا ہے، لیکن شرعی طور پر اگر دیکھیں گے تو شریعت بھی آدمی کو بوڑھا نہیں مانتی ہے، عورت کو مانتی ہے. عورت کے بارے میں آپ سنے ہوں گے اسلام کہتا ہے کہ عورت اگر بوڑھی ہو گئی، اس کے اندر کش نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے اب آپ کو اتنا زیادہ پردے کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ڈھیل دیتا ہے
کہ اگر آپ اتنی پابندی نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں کو ڈھیر، لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں سنا کہ کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا، اسلام کہتا اب بوڑھے آدمی سے آپ کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ آدمی سے پردہ کرنا چاہے وہ بوڑھا ہو، ڈوکرا ہو، کچھ بھی ہو جائے، اس کا مطلب شرعی طور پر اسلام آدمی کو اس لیے تو بڑھاپے میں شادی کرنے کو تیار رہتا بوڑھا آدمی۔ جب عورتیں نہیں، 40 سال کے بعد عورتوں کہ اگر سارا بھی جج نہیں ہو جاتے نا تو شادی ہونے کا خواب ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی 70 سال 80 سال وہ بڑھاپے میں جب تو اپنے آپ کو برا نہیں مانتا، تو یہ ہے کہ آدمی کی شادی ہوئی، ظاہر سی بات زندگی گزری، عورت بوڑھی ہو گئی، اب یہ سب چیز بوڑھی ہوگی، ہمارے کام کی نہیں ہے، تو ایسا کریں اس کو چھٹکارا دے دیں، اس سے کوئی دوسری شادی کر کے لے آئے، ایسے حالت بننے کے چاہے۔ اور یہی وجہ ہے اسلام نے آدمیوں کو بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ عورت بوڑھی ہوگی تو کہتے کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اس کو بھی کیوٹ لو اور دوسری نکاح کر کے اور لے آؤ، ایسے 4 رکھ سکتا ہے، لیکن الگ بات ہے ہندوستان کے کلچر ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، تو کہے وہ بوڑھی ہو گئی، اور کہے یا کوئی اور ایسی وجہ پیدا ہوگی کہ آدمی کو عورت پسند نہیں آ رہی، وہ چاہتا مجھے چھٹکارا مل جائے اس سے، کیونکہ اسلام کے اندر یہ بھی افسر ہے نا کہ اگر آپ کا نہیں جم رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ بیوی کو طلاق دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنا دیکھ لے اپنا دیکھ لے، لیکن عورت دیکھے کہ اب مجھے یہ بندہ چھوڑنے والا ہے، فَيُرُودُ الْفِرَاقَ، پس وہ آدمی اس عورت کو جدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی طلاق دینا چاہتا ہے، بڑھاپی یا کسی اور وجہ کی، فَتَقُولُ، پھر وہ عورت کہے امسکنی، ایسا کرو تو مجھے طلاق کر دو، یعنی اس کو پتا ہے آدمی اب مجھے طلاق دے دے گا، جدا کر دے گا، تو عورت کہے تو مجھے طلاق کر دو، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ، جو بھی تم مجھے نام و نفقہ دے دو گے میں صبر کر لوں گا، یعنی جسے میاں بیوی ہے نا تو دونوں کا ایک دوسرے پر حقوق ہے، اور قانوناً حقوق کو ادا کرنا کمپلسری ہے۔ اب شوہر کی ذمہ ہے کہ بیوی کا کھانا پینا کپڑا مکانی سب کا انتظام کرے، اب یہ آدمی کہے دو بری ہو گئی مجھے دوسری لانا پڑے گا، تو دوسری کا بھی خرچہ اس کا بھی خرچہ، تو اب اس کو طلاق دے دو، تو عورت سمجھے کہ ایسے کرو مجھے طلاق مت دو، ایسا جو تم مجھے دے دو گے تو میں صبر کر لوں گی اور کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یعنی وہ اپنے حقوق کو ساکت کر دے، مطلب یہ کہ بھائی چلو ٹھیک ہے مجھے پورا نہیں، جو بھی جیسا کہ اگر کسی کے بعد کئی بیویاں ہوں تو رات گزارنے کے لیے باری لگے گی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا باری تھی، تو سعودہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باری چونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے اپنی باری کو عائشہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اب چونکہ اپنی مرضی سے باری چھوڑ دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے کوئی عورت اگر کہے چلو ٹھیک ہے جو میرے حقوق ہیں تم اس میں جو بھی آپ دو گے ادا کرو گے میں راضی ہو جاتی ہوں، کہہ رہے فَلَا بَاسَ إِذَا تَرَاضَىٰ، اگر وہ دونوں اس پر راضی ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات، یہ صلح ہو گئی نا، طلاق سے تو بہتر ہے نا، طلاق ہونے کے بعد نفرات کینہ کپٹ، دو خاندان جو رشتے سے ملے تھے وہ جدا ہو گئے نا، اور یہ صلح ہو گیا نرم گرم کر کے، تو بات پھر کہی وہ محبت بھی بنی رہے گی، رشتہ بھی برقرار رہے گا، شوہر بھی کہے گا میری کتنی اچھی بیوی ہے جو مجھے اتنی سہولت دے دی، محبت تو بڑھے گی نا، اتنی سہولت تو بھی یہ سہولت دیتی ہے، اتنی سہولت دیتی ہے، تو یہ آدمی اور عورت دونوں کو اگر بہترین زندگی گزارنی ہے دنیا کے اندر تو اس کا صلح کرنا سیکھو، نرم گرم کرنا سیکھو، بال کی کھال نکالنا مت سیکھو، جو لوگ زندگی میں بال کی کھال نکالتے ہیں نا ان کی زندگی اجیرت بن جاتی، پھر وہی ہوگا گھر میں کم گزرے گا ٹائم اور باہر زیادہ گزرے گا جیسا لوگوں کو گزرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو نے کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔